ہمیشہ اپنے نفس کو یاد دلاتا ہوں کہ ہماری زندگی کا مقصد تعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ کی محبت اور اس عظیم خوشبو کو پھیلانا ہے جس سے اللہ عز و جل نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو نوازا۔ یہ تعظیم ہماری زندگیوں کو عزت بخشتی ہے۔ یہ ان فرشتوں کے لیے بھی باعث عزت ہے جو ان حقائق کو لکھ رہے ہیں۔ وہ معزز کاتب جو ہمارا نامہ اعمال لکھتے ہیں، ان کی بزرگی اور عزت کا راز ہی اس میں ہے کہ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو قلم بند کرے۔ تعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے اعمال نامے، ہماری کتاب اور ہمارے وجود پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، اور یہ ہماری حقیقت کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنی عظمت و جلال کی تجلیات سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجایا ہے۔ اس کا عالم یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ سے حقائق کے سمندر نکالے جا سکتے ہیں۔ مولانا شیخ کی تعلیمات ہیں، اولیاء اللہ اہل باب یعنی دروازے کے پہرے دار ہیں۔ وہ حقائق اور علوم کے دربان ہیں تاکہ انسانی روح ان حقائق کی دنیا میں داخل ہو سکے۔ اولیاء اللہ کی جد و جہد اور کوششوں کے نتیجے میں ان کی روح کو اس قدر قوت سے نوازا جاتا ہے جس کا ایک تحفہ علم بھی ہے۔ یعنی جس روح میں روحانی قوت کی کمی ہو، اس میں مالاکوتی فرشتہ صفت علوم کی بھی کمی ہوتی ہے۔ وہ روح جس کے پاس قوت کے وافر چشمے ہیں، وہ روح قدرت کے سمندروں کے قریب ہوتی ہے۔ یہ انرجی، یہ قدرت فرشتوں کی قوت ہے۔ جس روح کو یہ قوت ملتی ہے، نتیجے میں وہ حقائق کو جنم دیتی ہے۔ اس کی نیت علم حاصل کرنا نہیں، بلکہ اس کی اصل نیت اللہ عز و جل کا قرب ہوتا ہے، اور اللہ عز و جل کا قرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کا نبی ہونا ضروری ہے، اور ہم نبی نہیں ہیں، لیکن اللہ نے یہ بات آسان بنا دی ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتر جاؤ، آپ کو وہاں میرا گھر ملے گا۔ اور اللہ نے ہمیں اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ایک دروازہ عطا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہر گھر میں داخل ہونے کا ایک درست طریقہ ہے، دروازے سے آؤ، پیچھے سے نہ آؤ، کھڑکی سے نہ آؤ، بلکہ باب سے آؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہے، میں علم کے شہر ہوں اور امام علی اس کا دروازہ ہے، اپنا علم اس دروازے سے حاصل کرو۔ پھر وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ تمام قرآن مجید اور منزل القرآن ایک مسلسل بہاؤ ہے۔ Location of Quran, Holy Quran is a continuous flowing. It's not قرآن صرف کتاب نہیں جو کاغذ کی صورت میں ہمارے پاس ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں قرآن کتابی صورت میں نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھا، بلکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے۔ Prophet is walking Quran. That Quran is alive. Is beyond life, beyond the ocean. وہ قرآن ایک ایسا زندہ کلام ہے جس کی سرحدیں حیات و تخلیق کے سمندر سے بھی آگے ہیں، اور رسول اللہ کی روح مبارک ان کے قلب سے یہ حقائق پھیل رہے ہیں۔ So they say all the Holy Quran in 30 juz. 30 juz. پورا قرآن 30 پاروں میں ہے، اور 30 پارے سورہ الفاتحہ میں ہیں۔ So when they teach قلب، جب وہ قلب کے حروف میں اترتے ہیں، ہر لفظ کوڈ ہے، جیسے سائنس کے فارمولے ہوتے ہیں، جیسے ق ل ب میں قا سے مراد ہے قا والقرآن المجید۔ You put قاف
equals Quran, Quran al-Majid. That's the Qaf. That was a part of that, all of Holy Quran. علماء سکھاتے ہیں کہ تمام قرآن ان 30 پاروں میں ہے اور لیزر کی طرح یہ 30 پارے 30 جز سورہ فاتحہ میں سمیٹ آئے ہیں۔ Those 30 juz you will find in Surah Al-Fatiha. So Surah Fatiha recited 7 times اسی لیے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب لاتا ہے۔ قرآن مجید کی ساری آیات سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات سے نکلتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین وہ چشمہ ہے جہاں سے قرآن کی وہ تمام آیات بہتی ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، جیسے نیاگرا فالز ایک پورے سمندر کو بھرتی ہیں، کیونکہ قلم وہ بیان نہیں کر سکتا جو دل کا مشاہدہ ہے۔ آپ ان روحانی حقائق کو الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایک سمندر ہے، سمندر کہاں سے آتا ہے؟ ایک نقطہ آغاز ہے جس سے یہ سارے آبشار بہتے ہیں اور سمندر بنتے ہیں۔ ویسے ہی قرآن مجید میں حمد و ثنا کی تمام آیات الحمدللہ رب العالمین کے آبشار سے جاری ہوتی ہیں۔ ہر حمد، شکر، ہر بیان اس ایک آیت الحمدللہ رب العالمین کی آبشار سے بہہ رہا ہے۔ Every ocean of hamd and praise and description in Holy Quran is coming from that. When they talk about how it's condensed, means that every verse of these 7 verses, every ocean of reality of Holy Quran, قرآن مجید کی ہر آیت ان 7 آبشاروں سے بہتی ہے، اس سے حقائق کے سمندر بنتے ہیں۔ That Fatiha is the lamb. یہ فاتحہ لوائے الحمد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام لوائے الحمد ہے، سورۃ الحمد۔ جس سے مراد ہے حمد کا جھنڈا۔ یہ قرآن مجید مخلوق میں کسی کو معلوم نہ ہوتا جب تک اللہ عز و جل اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اور روح کے ذریعے ظاہر نہ فرماتا۔ ہم جسمانی دنیا کی نہیں بلکہ ملکوت کی بات کر رہے ہیں۔ اس ملکوت میں اللہ عز و جل کے حقائق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے سامنے آتے ہیں۔ تمام حقائق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ظاہر ہو رہے ہیں، اس لیے نام لوائے الحمد ہے۔